بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم میرے محترم عزیز بہن بھائیوں، آج کی ویڈیو میں ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بات جانیں گے کہ حضرت مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت سے پہلے کس طرح دنیا میں تشریف لائیں گے۔ وہ کون سی نشانیاں ہیں جو اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی علیہ السلام کا ظہور دنیا میں ہونے والا ہے۔ یہ ویڈیو میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے لیے بہت ہی خاص ہے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ میرے محترم بہن بھائیوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت امام مہدی علیہ السلام دنیا میں کب تشریف لائیں گے، اس بات کا سوائے اللہ رب العزت کے کسی کو کوئی علم نہیں، لیکن قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ باتیں اور نشانیاں بتائی گئی ہیں جن کے ذریعے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام دنیا میں کب تشریف لائیں گے، مہدی علیہ السلام کا ظہور کب ہوگا، امام مہدی کون ہے اور کب دنیا میں آئیں گے۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو صحیح احادیث سے ملتا ہے وہ اتنی بات ملتی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب میں سے ہوں گے۔ ان کا نام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام جیسا ہوگا، قریش میں سے ہوں گے، اور جس دور میں آئیں گے اس دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی انہی کے فوراً بعد نازل ہوں گے۔ دجال بھی اس وقت ظاہر ہوگا۔ یہ تینوں چیزیں ایک ہی وقت پہ ہوں گی، دجال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی علیہ السلام۔ جامع ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مشرق کی طرف سے فوجیں نکلیں گی، خراسان یعنی موجودہ افغانستان، پاکستان، مالاکنڈ اور ایرانی شہر مشہد سے کالے جھنڈے نکلیں گے۔ ان جھنڈوں کو کوئی چیز نہیں پھیر سکے گی، یہاں تک کہ فلسطین کے شہر ایریا میں یہ جھنڈے نصب کیے جائیں گے۔ حضرت مہدی علیہ السلام دمشق مسجد میں نماز کے لیے کھڑے ہوں گے کہ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے دمشق کے مینار پر اتریں گے، پھر وہاں سے سیڑھیوں سے نیچے اتریں گے کیونکہ دارالاسباب میں داخل ہو چکے ہیں۔ حضرت مہدی ان سے کہیں گے کہ آپ نماز پڑھائیں، وہ انکار کریں گے۔ حضرت مہدی کی ابتدا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے اور پھر دونوں کی ابتدا میں جہاد ہوگا، تو مجاہدین کے امام ہوں گے حضرت مہدی علیہ السلام۔ چند باتیں اور ہیں روایت میں جو ملتی ہیں، بتائی گئی ہیں، اس بارے میں صدیوں سے لوگ پیش گوئیاں کر رہے ہیں کہ حضرت مہدی علیہ السلام فلاں سن میں آئیں گے، فلاں سن میں آئیں گے۔ بڑے بڑے لوگوں نے پیش گوئیاں کی ہیں جو 100% غلط ثابت ہوئیں۔ امام مہدی علیہ السلام کا دنیا میں نزول کب ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو مبہم رکھا ہے۔ نہ صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تاریخ پوچھی، نہ مہینہ پوچھا اور نہ ہی نبی نے بتایا، اور ایسی چیزوں میں اسلام اس کو مجمل ہی رکھتا ہے، کیونکہ وہ مہینہ آتا اور اس مہینے میں کوئی بھی اٹھ کر مہندی ہونے کا دعویٰ کر دیتا، تو اس لیے ہمیں اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے کہ قرب قیامت میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ خراسان سے ایک لشکر اٹھے گا اور اللہ رب العزت اس کو فتح عطا فرمائیں گے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ مجاہدین لڑیں گے اور اتنی بڑی جنگ ہوگی، اتنی بڑی جنگ ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 1/3 مجاہدین اس میں جو لڑنے والے ہوں گے وہ شہید ہو جائیں گے، جو اس وقت کے سب سے افضل ترین شہداء ہوں گے، اور 1/3 مجاہدین وہ ہوں گے جو لڑائی کی شدت اور سختی کی وجہ سے میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی اللہ کبھی بھی توبہ قبول نہیں کرے گا، اور 1/3 وہ ہوں گے جن کو اللہ رب العزت دنیا پہ غلبہ عطا فرمائے گا، کفر پہ غلبہ عطا فرمائے گا۔ تو اس وقت پھر حضرت مہدی علیہ السلام کی قیادت میں جہاد ہوگا اور پوری دنیا میں امن قائم ہو جائے گا۔
حضرت عیسیٰ ابن مریم بھی اس وقت نازل ہوں گے، دجال کو قتل کریں گے، اور ایک اور دفعہ یعنی ایک دفعہ تو اسلام دنیا میں غالب آ چکا ہے، تو ایک اور دفعہ اسلام حضرت مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ ابن مریم کے ذریعے پوری دنیا میں غالب آ جائے گا، اور ہر طرف خیر ہی خیر ہوگی، جزیے کا نظام ختم ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنی برکتوں کو کھول دے گا، آسمان کی برکتیں بارشیں برسیں گی۔ ایک روایت میں آتا ہے، ترمذی کی روایت ہے، اتنے بڑے بڑے انار پیدا ہوں گے کہ اس کے چھلکے کو لوگ سائبان کے طور پر استعمال کریں گے۔ سبحان اللہ۔ ایک ایک انگور کا دانہ کئی لوگ نچوڑ کے پئیں گے، یعنی برکتیں اللہ کی طرف سے ایسے کھل جائیں گی تو پوری دنیا میں امن ہوگا۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں اس لیے بھیجا گیا تاکہ آپ دین کو پوری دنیا میں غالب کر دیں۔ تو ایک دفعہ تو یہ بنو امیہ کے دور میں بنو عباس اور پھر خلافت عثمانیہ، یہ جو مسلمانوں کی خلافتیں چلی ہیں، تو بنو امیہ اور بنو عباس کے دور میں تو اسلام پھیل گیا تھا۔ پوری دنیا میں جتنی بھی مہذب دنیا تھی، اس میں اسلام ہی اسلام تھا، یعنی اسلامی حکومتیں تھیں۔ سب مسلمان نہیں تھے لیکن حکومت اسلامی تھی، سب مسلمانوں کے زیر سایہ تھے، تو ہر لحاظ سے اسلام کو دنیا میں غالب کرے گا۔ اس کے لیے اللہ رب العزت نے حضرت مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا انتخاب کیا ہے۔ اب ہوتا تو یہ ہے کہ ہر تھوڑے دن میں کوئی نہ کوئی مہدی کے بارے میں دعوے شروع کر دیتا ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کی ایک نشانی یہ ہوگی کہ آپ مجاہد ہوں گے، اور انہی کے فوراً بعد انہی کے دور میں حضرت ابن مریم بھی نازل ہوں گے، اور دجال بھی ظاہر ہوگا۔ یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ ہیں، اس لیے ان کو پہچاننے میں اہل اسلام کو دشواری نہیں ہوگی۔ حضرت مہدی علیہ السلام کو تو لوگ خود تلاش کریں گے۔ ان کی علامتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ دعویٰ نہیں کریں گے، اہل اللہ، بزرگان دین، علماء کرام ان کو خود تلاش کریں گے۔ لوگ خود دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں حضرت مہدی ہیں، میں حضرت مہدی ہوں، تو وہ جو دعویٰ کرے گا تو اس کا مطلب وہ تو امام مہدی ہو ہی نہیں سکتے۔ امام مہدی علیہ السلام نہ تو نبی ہوں گے نہ صحابی ہوں گے، بس بزرگ ہوں گے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسانوں کو ہدایت فراہم کرے گا، کہ نہ وہ نبی ہوں گے نہ صحابی ہوں گے، کیونکہ صحابی تو وہ ہوتے ہیں جنہوں نے اسی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایمان کی حالت، حضرت مہدی اور نبی کا زمانہ تو صدیوں کا فاصلہ، اور تمام لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اور اس کے بعد امام مہدی علیہ السلام سب کو لے کر ملک شام کی طرف تشریف لے جائیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جہاد میں شریک ہوں گے۔